آج کی اس ویڈیو میں ہم دی وال مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسے سنائپر کی سٹوری ہے جو ریئل لائف پر بیسڈ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جوبا سنائپر کی، جس نے کئی امریکنز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ 2 امریکن سنائپرز کو ایک پائپ لائن کی حفاظت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے ہی عراق اور امریکنز کے درمیان ہونے والی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس پائپ لائن پر کام کرنے والے ورکرز بالکل بھی سیف نہیں تھے۔ یہاں پر جو بھی کام کرنے آتا تھا اسے جوبا سنائپر کی طرف سے شوٹ کر دیا جاتا تھا۔ ان ورکرز کی سیفٹی کے لیے میتھیوز اور آئزیک کو بھیجا جاتا ہے، جو کہ دونوں امریکن فورسز کا حصہ تھے۔ یہ دونوں سنائپر دور کہیں پتھروں میں چھپ کر ان لوگوں پر ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے جو ان ورکرز کو شوٹ کر رہے تھے۔ کافی دیر تک یہ دونوں ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا جو ان ورکرز کو شوٹ کر رہا ہو۔ اب انتظار کرتے کرتے انہیں یہاں پر 22 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میتھیوز آئزیک سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب یہاں پر مزید نہیں بیٹھنا چاہتا، کیونکہ یہاں ایسا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ انہیں کسی گروپ کی طرف سے شوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس بات پر آئزیک میتھیوز کو منع کرتا ہے کہ وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جوبا سنائپر کا نشانہ بالکل انہی کے اوپر ہو، جو کہ عراق نہیں بلکہ پوری دنیا کا نمبر 1 سنائپر مانا جاتا ہے۔ لیکن میتھیوز آئزیک کی بات نہیں مانتا اور اسے کہتا ہے کہ 30 سیکنڈ میں کوئی 8 لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے، اور یہ بولتے ہوئے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آئزیک اپنی سنائپر کا ایم میتھیوز پر رکھتا ہے تاکہ اگر اسے کوئی بلٹ لگے تو اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ بلٹ کس طرف سے فائر کی گئی ہے۔ آئزیک کو مکمل طریقے سے یقین تھا کہ یہاں پر 100% کوئی سنائپر موجود ہے، اس لیے وہ بالکل بھی نیچے نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن میتھیوز کا صبر ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب بالکل نیچے پہنچ چکا تھا، جہاں پر پائپ لائن میں ورکرز کام کر رہے تھے۔ جب میتھیوز ان لوگوں کو اچھے طرح سے دیکھتا ہے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان سب پر ہیڈ شاٹ فائر کیا گیا ہے، جو کسی سنائپر کا کام ہے۔ لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اتنے میں ہی اچانک سے میتھیوز کی ٹانگ میں ایک بلٹ آ کر لگتی ہے اور وہ وہیں گر جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے آئزیک اس کی طرف نیچے بھاگتا ہے تو آئزیک کو بھی ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے، جس کے بعد یہ دونوں گر جاتے ہیں اور یہاں سے جوبا سنائپر کا گیم شروع ہو جانا تھا۔ آئزیک سنائپر سے بچنے کے لیے پاس میں موجود ایک دیوار کے پیچھے کور لیتا ہے اور وہاں دوسری طرف میتھیو درد سے چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن آئزیک اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی آئزیک اسے منع کر رہا تھا کہ وہ نیچے نہ جائے۔ اب آئزیک سب سے پہلے اپنی پٹی کرتا ہے اور اپنے ہیڈ کوارٹر سے کانٹیکٹ کرنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ انہیں سب حالات سے آگاہ کر سکے، لیکن اس کے پاس موجود وائرلیس کا اینٹینا ٹوٹ چکا تھا جس پر جوبا سنائپر نے گولی ماری تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ جوبا سنائپر کا نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ وہ باریک سے باریک چیز کو شوٹ کر لیا کرتا تھا۔ جوبا سنائپر نے اس لیے اینٹینا کو ٹارگٹ کیا تاکہ وہ اپنی بیس سے کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ اب آئزیک کے پاس اپنی سنائپر بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ میتھیوز کے پاس ہی گر گئی تھی اور وہ اکیلے ہی اس دیوار کے پیچھے کور لیے خالی ہاتھ بیٹھا تھا۔ میتھیوز کے پاس موجود وائرلیس سے وہ آئزیک سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور آئزیک اسے کسی بھی طرح کی حرکت کرنے سے منع کرتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جوبا سنائپر کا ایم بالکل تمہارے اوپر ہے، اگر تم ذرا بھی ہلے تو وہ تمہیں شوٹ کر دے گا۔ اتنے میں آئزیک کو وال میں ایک ہول نظر آتا ہے اور وہ وہاں پر اپنا سپوٹر لگا دیتا ہے تاکہ وہ جوبا سنائپر کی لوکیشن کو مارک کر سکے۔ اگلے سین میں وہ اپنی ٹانگ میں موجود بلٹ کو نکالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بہت سارا بلڈ ویسٹ ہو چکا تھا۔ اس بلٹ کی وجہ سے آئزیک کو اتنا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب کچھ وقت بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ریڈیو پر اس سے کوئی کانٹیکٹ کر رہا ہے۔
اسے یقین تھا کہ یہ سگنل ان کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے آ رہا ہے جو ان کی ہیلپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ آئزیک وائرلیس پر موجود آفیسر کو اپنی لوکیشن اور نام وغیرہ بتا دیتا ہے اور وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہم دونوں زخمی ہیں، ہمیں گولی لگ چکی ہے۔ آئزیک اس آفیسر سے ہیلپ مانگتا ہے اور آفیسر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایگزیکٹ لوکیشن بتاؤ اور کس پوزیشن میں بیٹھے ہو یہ بتاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم کھڑے ہو جاؤ کیونکہ ہم تمہیں بالکل نہیں دیکھ پا رہے۔ وہ آئزیک سے کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو کر کسی بھی طرف فائر کرو تاکہ ہمیں تمہاری پوزیشن کا اندازہ ہو اور ہم تمہاری ہیلپ کے لیے پہنچ سکیں۔ لیکن آئزیک کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری ملٹری کے رولز کے خلاف ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وائرلیس پر موجود آفیسر ان کے بیس سے نہیں بلکہ یہ جوبا ہو سکتا ہے جس نے ان کے پورے وائرلیس سسٹم کو ہیک کر لیا ہے۔ آئزیک اس سے کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں تم وہی جوبا ہو جس نے ہم سے پہلے 50 لوگوں کو مار دیا ہے۔ اب آئزیک اس وائرلیس کو بند کر کے اپنی بیس سے کانٹیکٹ کرنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں جوبا سنائپر اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرتے رہو ورنہ میں میتھیوز کو گولی مار دوں گا، جس کی وجہ سے آئزیک جوبا سنائپر سے باتیں کرتا رہتا ہے تاکہ وہ میتھیوز کو گولی نہ مارے۔ جوبا آئزیک سے پوچھتا ہے کہ تم فیملی میں کتنے ممبر ہو اور تم سنائپر کیسے بنے اور تم نے ملٹری کو کیسے جوائن کیا، لیکن آئزیک اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ آئزیک اسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے زمین پر ایک میپ تیار کرتا ہے جس سے وہ اندازہ لگا سکے کہ جوبا سنائپر کہاں پر ہو سکتا ہے۔ اتنے میں آئزیک کو پیاس لگتی ہے اور وہ اپنے پاس موجود پانی کی بوتل نکالتا ہے، لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا کیونکہ جوبا نے اس پر بھی گولی ماری ہوتی ہے۔ اور اتنے میں جوبا ریڈیو پر ہنسنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے وائرلیس کے اینٹینا کو میں نے ٹارگٹ کیا اور تمہاری پانی کی بوتل کو بھی میں نے ٹارگٹ کیا اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ اب جوبا سنائپر آئزیک سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، نہ ہی تم اپنی بیس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور تم بری طرح سے زخمی ہو جس کی وجہ سے بہت جلد ہی تم مارے جاؤ گے۔ آئزیک جوبا کو کہتا ہے کہ تم کوئی ٹیررسٹ ہو، جس پر جوبا ہنسنے لگ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ٹیررسٹ تو تم ہو جو ہمارے ملک میں ویپنز کے ساتھ داخل ہوتے ہو اور ہمیں پریشان کرتے ہو۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد آئزیک جوبا کی لوکیشن جان جاتا ہے اور آئزیک کے مطابق وہ سامنے موجود کچرے کے ڈھیر میں اپنا کیمپ لگا کر چھپا ہوا ہے، جس سے اس نے پوری طرح سے اس ایریا کو کور کر لیا ہے۔ اور آئزیک کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اس بدبودار کچرے میں کوئی سنائپر ہو سکتا ہے تو وہ جوبا ہی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں آئزیک ریڈیو سے جوبا سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا نام جوبا ہے، جس پر جوبا انکار کر دیتا ہے کہ میرا نام جوبا نہیں ہے، بلکہ وہ آئزیک سے کہتا ہے کہ میں ایک سویلین ہوں اور امریکنز نے میری فیملی کو مار دیا ہے جس کا بدلہ میں لے رہا ہوں۔ آئزیک اس کی پوزیشن جاننے کے لیے اپنی گن کے اوپر ہیلمٹ اور یونیفارم ٹانگ کر اوپر کی طرف اٹھاتا ہے تاکہ جوبا اس پر فائر کرے، لیکن جوبا بہت چالاک ہوتا ہے، وہ بالکل بھی اس کو سیریس نہیں لیتا اور وہ جانتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹریپ ہے۔ اتنی دیر میں ایک آندھی اٹھتی ہے اور آئزیک اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور ایک مرے ہوئے سپاہی کے پاس موجود بیگ کو دیوار کے پیچھے کھینچ لے آتا ہے جس میں تھوڑا بہت کھانا اور پانی مل جاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد آئزیک اپنے سپورٹر کو دیکھتا ہے جو بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ اتنے میں اسے میتھیو کی آواز آتی ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میتھیو اب بھی زندہ ہے۔ تب آئزیک میتھیو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جوبا کی لوکیشن بتاتا ہوں اور تم اپنے پاس موجود سنائپر کو اٹھا کر جوبا پر ایم کرو اور اسے شوٹ کر دو۔ آئزیک جوبا کو اپنی باتوں میں الجھا کر رکھتا ہے تاکہ میتھیو سنائپر تک پہنچ سکے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے جوبا میتھیو کے موومنٹس کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا اور میتھیو کسی طرح سے سنائپر تک پہنچ جاتا ہے اور اسی لوکیشن پر ٹارگٹ شروع کر دیتا ہے جہاں اسے آئزیک نے کہا ہوتا ہے۔
اس کے بعد وہ گن ریلوڈ کرتا ہے اور اس کے کندھے پر ایک گولی لگ جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے آئزیک کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اتنے میں جوبا سنائپر اسے ہیڈ شاٹ مارتا ہے۔ اب آئزیک نے اپنے دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس کسی طرح کی کوئی بھی ہیلپ موجود نہیں ہے۔ اب جوبا آئزیک سے کہتا ہے کہ وار تو کب سے ختم ہو چکی ہے، پھر تم یہاں کس لیے ہو؟ تو آئزیک کہتا ہے کہ میں یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جس پر جوبا اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے۔ اب آئزیک کے پاس موجود وائرلیس میں آواز آنے لگ جاتی ہے، جس پر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اسے بیس کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ بیس کی طرف اپنا میسج پہنچاتا ہے تو اس کا میسج وہاں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اینٹینا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ صرف ان کی باتیں سن سکتا ہے اور جوبا ان کی بیس سے رابطے میں ہوتا ہے، جو کہ امریکن بن کر اپنے لیے ہیلپ مانگتا ہے، اور یہی جوبا کا ٹریپ ہوا کرتا تھا۔ اب آئزیک بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہمیشہ سے یہاں کوئی ہیلپ چاہیے ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جوبا ہی ہم لوگوں کو یہاں بلایا کرتا تھا۔ اب آئزیک کسی طرح سے میتھیو کی گن اٹھا لیتا ہے اور وہ اسی کچرے پر ایم کرنے لگ جاتا ہے۔ میں جوبا اسے دیکھ لیتا ہے اور اس پر فائر کرتا ہے۔ بلیٹ سے نکلنے والے فلیم کو آئزیک دیکھ لیتا ہے اور ٹھیک اسی پوائنٹ پر اپنی گن سے فائر کر دیتا ہے، جس کے بعد سامنے سے کوئی بھی فائر نہیں ہوتی، اور آئزیک یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ شاید سے اس کا نشانہ جوبا کو لگ چکا ہے، جس کے بعد وہ یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اگر جوبا زندہ ہوا تو وہ اسے ٹارگٹ کرے گا۔ اتنے میں ہیلی کاپٹر سے آئزیک کو مدد بھی آ جاتی ہے اور آئزیک گر جاتا ہے۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر میں موجود فورس آئزیک کو ہیلی کاپٹر کے اندر بٹھاتے ہیں اور وہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں، جس کے بعد دوبارہ سے ان کے ہیلی کاپٹر پر بلٹس لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کا ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے، جس پر سب سمجھ جاتے ہیں کہ جوبا اب بھی زندہ ہے۔ اور جوبا اس کے بعد وہی دوبارہ کرتا ہے، دوبارہ سے ان کی بیس سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور یہاں پر انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمارا ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ جوبا کو گھوسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ آج تک نہیں ملا۔ اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔